الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 100 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت 99 پر سورہ کی پہلی فصل ختم ہو گئی ہے۔ یہ سورہ 2 فصول، ایک تمہید اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے، یعنی اس کی ترتیب مضامین اس طرح سے ہے۔ پہلے ایک تمہید ہے، اس کے بعد اہل کتاب پر اتمام حجت کا مضمون شروع ہوتا ہے جو آیت 99 پر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ اس دوسری فصل کے بعد پھر خاتمے کی آیات ہوں گی۔ اس دوسری فصل میں خطاب مسلمانوں سے، یعنی خطاب کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کی ان صورتوں میں بالعموم یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی سورہ میں یا تو خطاب مسلمانوں سے ہوگا جیسے نساء میں ہے، اور اس کے بعد اہل کتاب زیر بحث آ جائیں گے، یا سورہ کی تمہید کے بعد ابتدا اہل کتاب کے ساتھ خطاب سے ہوگی اور پھر مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیے تو اس سے پہلے اہل کتاب کے اوپر پوری طرح سے اللہ کی حجت تمام کر دی گئی، تمام دلائل دے دیے گئے، اور اس مضمون کے آخر میں جس طرح کہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا، جو ان کے 3 بڑے اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دے دیے گئے۔ یہ جوابات دینے کے بعد آخر میں بہت شدید الفاظ میں ان کو تنبیہ کی گئی، بلکہ دعوت بھی دی گئی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو، اللہ کے راستے سے نہ روکو، جس چیز کے تم گواہ بنائے گئے ہو اس کو خود عیب ڈھونڈ کے داغدار نہ کرو، یہ تمہارے لیے صحیح رویہ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کی گمراہ کن چالوں سے تمہیں خبردار رہنا چاہیے۔ حق کے راستے سے وہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ پھر تزکیہ اور تطہیر کے مضامین شروع ہوں گے، یعنی مسلمان اپنی اصلاح کریں، اسلام کی پیروی کا صحیح حق ادا کریں، اس کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، آزمائش کے موقعوں پر اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہیں۔ یعنی یہ چیزیں جو ان کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے، ان کے علم و اخلاق کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہیں، وہ زیر بحث آئیں گی۔ تو اس سورہ میں ترتیب اس طرح سے ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والو تم ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اہل کتاب کو بتایا جائے کہ تم کیا غلطی کر رہے ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ چونکہ مذہبی لوگ ہیں، مذہبی معاملات میں سب سے آگے ہیں، لوگ اس طرح کے معاملات میں ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو مذہبی پیشوائی کی ایک طرح سے حیثیت حاصل ہے۔ عرب کے جو عام لوگ ہیں، یعنی اوس و خزرج میں بھی جو لوگ ہیں اور دوسرے قبیلوں میں جو لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا معاملہ ہے تو اس سے یہ لوگ سب سے زیادہ واقف ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو نبوت کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اگر ہم لوگ کوئی غلطی کھا رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن یہ غلطی نہیں کھائیں گے، تو وہ ان سے کسی حد تک متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بات کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ ایمان والو ان اہل کتاب کے ایک گروہ سے مراد یعنی وہ لوگ کہ جو ہٹ درمی پر ہیں، وہ لوگ جو ضد پر ہیں، اور یہ زیادہ تر جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہی لیڈر ہیں، وہی رہنما ہیں، انہی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں۔ ان کو کہا یہاں ایک گروہ، اور ایک گروہ کہنے سے مقصود بھی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ان میں شامل نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی واضح رہے۔ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے اہل کتاب اتنے لا خیرے ہو گئے ہیں، ان کے اندر کا ایک گروہ جو آگے ہے، لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا ان کی بات مان لو گے تو یہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والو تم ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ یعنی ان کے ہاں جو اصلی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے تم ان کی بات مان لو، اور جس طرح یہ خود گمراہی میں ہیں اسی طریقے سے تمہیں بھی اس گمراہی میں لے جا کر پھینک دیں۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ جو اہل انصاف کا گروہ تھا ان کے اندر، اور جس کی قرآن بعد میں بڑی تحسین کرے گا، ان کو قرآن مجید ہمیشہ الگ کر کے بیان کرتا ہے، یعنی یہ بتا دیتا ہے
کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انصاف کی بات کہتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کسی معاملے میں ضد سے کام نہیں لیتے۔ یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ ابھی ان کا ذہن پوری طرح واضح نہ ہوا ہو، لیکن وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ بعض اوقات انسان کا ذہن بھی واضح ہو جاتا ہے، لیکن ایک عملی نوعیت کا تذبذب ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی وہ ذرا ٹھہر کر کھڑا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ فیصلہ ٹھیک نہ ہو۔ تو اس طرح کے تذبذب میں بھی اگر مبتلا ہیں تو وہ الگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی میں اس مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں اب اگر ان کی بات مانو گے اور ان کی بات سنو گے تو ان کا ہدف سمجھ لو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کفر میں یہ ہے، جس طرح یہ ہٹ درمی سے انکار کر رہے ہیں تمہیں بھی وہی لے جائیں گے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ دین کے ماننے والے ہیں، اسی طرح اس لیے کسی کو گمراہ کرنے کی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اگر دین کے ماننے والے اور دین کے پیشواؤں کا معاملہ یہ ہو تو پھر لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کیوں گمراہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ ان کی دینداری بالکل رسمی ہے، یہ اصل دین کے پکے دشمن ہیں، خود بھی منکر ہیں اور ان کی باتوں میں آیا گئے تو تمہیں بھی اسی طرح کا منکر بنا کر چھوڑیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ۔ فرمایا مسلمانوں اس بات پر متنبہ رہو، یعنی ان کے بارے میں متنبہ رہو، یہ جو بات تمہیں بتائی گئی ہے اس کے بارے میں متنبہ رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن تمہارے اوپر تو اللہ کی کتاب نازل ہو گئی ہے، اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، حقائق تم پر واضح کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود حق کو چھوڑتے ہو تو اس سے بڑی کوئی محرومی اور بدبختی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے اس کے بعد کوئی عذر تمہارے لیے باقی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ تم نے پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی، یعنی اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہر چیز واضح تھی، اس کے باوجود تم نے اپنے آپ کو تاریکی کے حوالے کر دیا۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا لہٰذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی نرم و گرم ہر طرح کے حالات میں حق کے راستے پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے احکام، ہدایات اور اس کی کتاب سے کسی حال میں روگردانی نہ کرو، جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر قائم ہو کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا۔ یعنی اللہ کو مضبوطی سے پکڑو گے تو راستہ کبھی گم نہیں ہوگا۔ اپنی خواہشات نفس کے ہاتھ میں باغ دے دو گے تو پھر اس کے بعد وہی معاملہ ہوگا جو ان بدقسمتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی حقیقت بیان کی ہے، یعنی جب یہ کہا کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اور جب یہ کہا کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ پھر سیدھی راہ پا گیا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، تو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن نے اگلی آیت میں یہ واضح کیا کہ اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جو لفظ ڈرنا استعمال کیا جاتا ہے یا خوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا یہاں قرآن مجید نے تقوی کا لفظ اختیار کیا، یعنی حدود کا لحاظ کرو، اللہ کے معاملے میں متنبہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو بالعموم لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو گویا کوئی ڈراوا دینے کا طریقہ ہے۔ دیکھیے جو خوف ہے یہ عقلی بھی ہوتا ہے اور یہ وہمی بھی ہوتا ہے۔ اوہام کی بنیاد پر جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے کسی بھوت کا خوف ہے، کسی گھر میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں کوئی آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آ جاتی ہے، وہ خوف ہے کہ جو اوہام سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک عقلی خوف ہے، عقلی خوف یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے پل ٹوٹا ہوا ہے، اندیشہ ہے کہ میں گر جاؤں گا وہاں پہ، اس کے بارے میں متنبہ ہونا۔ یعنی ایک بچے کے اندر، بچہ بڑا نڈر ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، سانپ پکڑ لے گا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقلی لحاظ سے، شعوری لحاظ سے یہ نہیں جانتا کہ سانپ کے کاٹنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی
چھلاوے سے یا بھوت سے ڈرایا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کا ادراک کرو کہ ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، معاملہ کرنا ہے، بددیانتی کے ساتھ جاؤ گے، بدنیتی کے ساتھ جاؤ گے، ہٹ درمی اور ضد کا بدرکا لے کر جاؤ گے تو جانتے ہو وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ یہ وہ اندیشہ ہے جس اندیشے کو ہر صاحب عقل آدمی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا میں بھی ہم اسی اصول پر بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس کو بتایا، اس میں جو لفظ تقویٰ استعمال کیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ کہا ہے کہ اتقوا اللہ حق کا تقاتہ ہی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن انسان تو اتنا ہی ڈر سکتا ہے اور اتنا ہی متربع رہ سکتا ہے جس طرح کہ قرآن مجید نے سورہ تغابن میں یہ بتایا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جتنی ہمت ہے اتنا خدا سے ڈرتے رہو۔ تو یہ بات بھی اس کے منافی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈرے گا آدمی یا متربع رہے گا یا حدود آشنا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے معاملات کی پابندی کرے گا تو اتنا ہی جتنا ایک اس کے اندر ہمت ہے۔ ہمت اور طاقت سے بڑھ کر اللہ نے اپنے دین میں، اپنی شریعت میں کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں ڈالی، لیکن خدا سے ڈرتے رہنے کا حق سمجھتے ہوئے ڈرے گا، یعنی یہ جان کر ڈرے گا کہ معاملہ میرا پروردگار سے ہے۔ خدا کے جو حقوق بندے پر ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ خدا نے جو حدود قیود قائم کیے ہیں، ان کی جو توڑ دینے کی سزا مقرر کی ہے، وہ تمام تر بندوں کی دنیوی اور اخروی بہبود کے لیے کی ہے۔ ان کی پابندی سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ بندوں ہی کو پہنچتا ہے۔ ہم بھی جو جزا و سزا کا نظام نافذ کرتے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی جزا و سزا یا عدالتوں کے نظام سے نظام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ انسانوں ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ اس حدود سے اگر تجاوز کر جائے تو پھر ہر آدمی اس کو مذمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے بھی جو جزا و سزا کا قانون قائم کیا ہے وہ انسانوں کے لیے کیا ہے۔ خدا کی آنکھیں ہر جگہ نگران ہیں، دلوں کے وسوسوں سے باخبر ہے۔ خدا کی پکڑ سے کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ سزا دے سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے دے سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ بندہ ان کو سامنے رکھ کر جب خدا سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اس کے صحیح مفہوم میں خدا سے ڈرتا ہے۔ یعنی اگر آدمی نے یہ نہیں سمجھا تو پھر وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے ڈر سے بھی انسان بہت سے معاملات کرتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ یہ ہے جس کو یہاں بیان کیا کہ اتقوا اللہ حق کا تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو۔ یعنی دنیا سے جانے کا موقع آ جائے تو اس موقع تک تمہیں اسلام ہی پر قائم رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جتنی باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کو لے لینا چاہیے۔ یہ جو فرمایا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو مطلب یہ ہے کہ خدا سے یہ جو ڈرنے کی تاکید کی جا رہی ہے یا اس کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس میں کسی انقطاع کی گنجائش نہیں ہے۔ شعور کی عمر کو پہنچو گے تو یہ جد و جہد شروع ہوگی، یعنی جیسے ہی شعور آئے گا اور خدا کا صحیح شعور تمہارے وہم و گمان اور تمہارے علم و عقل میں داخل ہو جائے گا، اس کے بعد سے لے کر یہ جد و جہد ہے، یہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گی۔ لہٰذا خبردار رہو، اتمام سے ذرا پہلے بھی اگر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک دن کا نہیں ہے، 2 دن کا نہیں ہے۔ اللہ نے امتحان کی جتنی مدت مقرر کی ہے اس ساری مدت میں اسی تقوی کے ساتھ جینا ہے، اللہ سے اسی ڈر کے جینا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ راستہ کوئی ہموار راستہ نہیں، اس میں نشیب آئیں گے، فراز آئیں گے، اتار چڑھاؤ آئیں گے، آزمائشیں ہوں گی، فتنوں سے دوچار ہوگا آدمی، شیاطین ہیں وہ بھی آئیں گے اور شب خون ماریں گے، معاندین بھی آئیں گے، در اندازیاں کریں گے، فساد انگیزیاں کریں گے، طمع لائیں گے اور ورگلانے کے لیے طمع اشوا گری کرے گا، خوف دمکانے کے لیے اپنے اسلحے سنبھالے گا، جو ان سب مرحلوں سے ایمان و اسلام کو بچاتے ہوئے اس منزل تک پہنچ جائیں گے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اور وہ منزل کیا ہے کہ آدمی زندگی کے آخری مرحلے تک اسی اسلام، اسی اطاعت، اسی خدا کے تقوی پر قائم رہے۔ اس وقت جب وہ جان آفرین کے سپرد کریں گے اور اس موقع کے اوپر
جو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم آ گئے ہیں، اور پروردگار یہ کہے گا کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، راضیتم مرضیہ، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے یہاں اعتصام باللہ سے تعبیر کیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یہ بیان کیا، اور پھر اس کی پوری وضاحت کر دی کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، یعنی قرآن ہی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان تلی ہوئی ہے۔ یہی ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان واسطہ، یہی عہد و میثاق ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور کسی حال میں اس سے الگ نہ ہوں۔ پھر اس کے ساتھ جمیعاً کی قید ہے، پھر لا تفرقو کہہ کر کہ تفرقے میں نہ پڑھو، مزید تاکید کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں، اپنی انفرادی حیثیت میں ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اپنے شیرازے کو پراگندہ نہ کریں، ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں، اسے پڑھیں، اس کی آیتوں پر تدبر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، خدا کی اتاری ہوئی ایک میزان، ایک ترازو سمجھ کر کے اس میں ہر چیز کو تولنا ہے، اپنے تمام معاملات میں اسی قرآن کو مرجع بنائیں، اس کے کسی حکم، کسی فیصلے کے سامنے کسی دوسری چیز کو کوئی وقت نہ دیں۔ یہ مطلب ہوگا اعتصام بحبل اللہ کا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جیسے فرمایا کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پیچھے جو فرمایا تھا کہ اللہ کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، تو اللہ کو پکڑتا ہے آدمی اس سے ڈر کر، اس کا تقوی اختیار کر کے، اور اگر اللہ کا تقوی ہو تو پھر وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، تاکہ میں کہیں اللہ کے حدود سے باہر نہ نکل جاؤں۔ اور اللہ کی رسی کو جس طرح پکڑنا چاہیے، اس کی تاکید گویا قرآن مجید کی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اگر تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر تمہیں ہر حال میں قائم ہونا ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو۔ کون سی عنایت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء، یہ صحابہ اکرام کو مخاطب کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے فضل و کرم سے، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور فرمایا یاد رکھو، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یہ صحابہ کرام کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت جماعت تھی، اس کو یہ بتایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے۔ عربوں کی تاریخ سے جو آدمی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ان کا ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، اور یہ آپس میں جنگ و جدال برپا کیے ہوتے تھے۔ ان کی جنگوں کی داستانیں ان کے ادب میں، ان کی شاعری میں بکھری پڑی ہیں۔ مذہبی حیثیت سے بھی ان کے مابین وحدت کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا۔ کہنے کو تو سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن ہر قبیلے نے اپنا دیوتا الگ کر لیا تھا، اور سیاست، معیشت، ان تمام معاملات میں بھی ان کے مفادات باہم متصادم ہو چکے تھے۔ قرآن آیا اور قرآن مجید نے ان کو ایک رشتے میں پرو کر موتیوں کی لڑی بنا دیا، اور جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے جگری دوست اور غمخوار بھائی بن گئے۔ یہ جو نعمت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوئی، قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوئی، یہ اس کی یاد دہانی کی ہے۔ تو یہ بتایا ان کو کہ تم آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، یعنی تمہارے ہاں دشمنیاں، جنگ و جدال، ایک دوسرے سے نفرت، شرک، اور شرک کی بنیاد پر باہمی بغض، ایک دوسرے کے مفادات سے متصادم راہیں، یہ تمہیں وہاں لے گئی تھیں کہ جہاں کسی وقت بھی تم اس آگ میں گر سکتے تھے۔ وہ آگ جو دنیا میں بھی کسی قوم کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور پھر وہ آگ جو قیامت میں بھی، بہرحال جب شرک اور بت پرستی اور حق تلفی اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو وہاں بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس پیغمبر نے آ کر اور اس قرآن نے آ کر تمہیں اس سے نکال لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو انسان پر ہوتی ہے، یا کسی قوم پر ہوتی ہے، یا کسی گروہ یا جماعت پر ہوتی ہے،
وہ یہ بھی ہے کہ اس کے مابین محبت کا تعلق پیدا ہو جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ آسانی سے نہیں ہوتا. چنانچہ دیکھیے جو قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان الفت ڈال دی. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹی چھوٹی چیزیں قوموں، گروہوں اور جماعتوں کو ایک دوسرے سے پھاڑ دینے کا باعث بن جاتی ہے. انسانوں کی انا ایسی ہے اور وہ اتنی جلدی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مفادات کے ایسے اسیر ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر 4 آدمیوں کے لیے بھی مل کر چلنا آسان کام نہیں ہوتا. قدم قدم پر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کسی گڑھے میں جا گریں گے. اور باہمی اختلافات جس طرح کہ اب ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، یعنی لوگ مفادات کے اسیر ہیں. کوئی 2 آدمی مل کر کام کریں تو یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ زندگی نبھا دیں گے اور ایک دوسرے کے معاملے میں اعتماد میں رہیں گے. بدگمانیاں گھروں میں ہیں، بدگمانیاں باہر ہیں، بدگمانیاں معاشرتی زندگی میں ہیں، تہذیبی زندگی میں ہیں، سیاسی زندگی میں ہیں، گویا پوری قوم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. آپ اگر گرد و پیش کے ماحول پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اخلاقی انحطاط ہے وہ سب سے بڑھ کر جس چیز میں نمایاں ہوتا ہے وہ قومی انتشار ہے. یعنی پوری کی پوری قوم انتشار اور اضطراب میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے کہ اخلاقی لحاظ سے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے یہ ایک طرح سے اعتماد کا بحران پیدا کر دیتی ہے اور پھر اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صحابہ کرام کو توجہ دلائی کہ میری بہت بڑی نعمت تم پر یہ ہوئی، بہت بڑی نعمت یہ ہوئی کہ میں نے تمہاری اس دشمنی کو محبت میں بدل دیا. تم میرے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور جو تمہارے ہاں تمہاری قومی صورتحال تھی جس کا نتیجہ دنیا میں بھی آگ کا گڑھا تھا اور قیامت میں بھی آگ کا گڑھا، اس سے تمہیں نکال لیا. تو فرمایا کہ اللہ اس طرح سے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اس طریقے سے تمہیں بتاتا ہے کہ اگر معمولی غلطی بھی کرو گے تو بڑے غیر معمولی فتنوں میں پڑ جاؤ گے. وحدت و محبت کی اس حالت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں ایک کر دیا ہے، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ضروری ہے، ورنہ جاہلیت کی اسی حالت کو لوٹ جاؤ گے جس میں تم اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو. یہ حقیقت ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے. ان کی تاریخ پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. تمہارے پروردگار نے تمہارا ہاتھ تھاما اور تم کو اس سے بچا لیا. اب اس کتاب کو چھوڑو گے تو اندیشہ ہے کہ اسی گڑھے میں گرو گے اور اس کی آگ سے بچ نہیں سکو گے. یہ جو تنبیہ فرمائی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ تنبیہ جس طرح اس وقت مسلمانوں کی جماعت کے لیے برمحل تھی، یہ آج بھی ویسی ہی برمحل ہے. یعنی جتنا انتشار، جتنا اختلاف، جو کچھ بھی ہمارے ہاں معیشت، معاشرت، سیاست میں بدعنوانی درائی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. اللہ کی کتاب کے اندر جو ہدایت دی گئی تھی، جو رہنمائی کی گئی تھی، جس طریقے سے انسان کے اخلاقی وجود کو اس کا اصلی ہدف بنا دیا گیا تھا، یعنی قرآن مجید کی تعلیم کا سب سے بنیادی اور سب سے محوری نقطہ یہی ہے کہ تمہیں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا ہے، تمہیں انسانوں کے لیے خدمت کے جذبے کے ساتھ جینا ہے. تمہارا مال تمہارا مال نہیں ہے، یہ دوسرے انسانوں کا حق اپنے اندر رکھتا ہے. تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم کرے، زیادتی کرے اور کسی کا مال چھیننے کی کوشش کرے. تو یہ چیز جو ہے یہ اخلاقی لحاظ سے انسان کو پاکیزہ بناتی ہے. قرآن مجید کی اصل دعوت یہی تھی. اور قرآن مجید کو آج بھی آپ پڑھیے تو ہمارے یہاں جو عام طور پر قصے اور کہانیاں اور نور اور بشر کی بحثیں اور اس طرح کی چیزیں وہ ان سے بالکل خالی ہے. وہ تو اس سادہ حقیقت کے اوپر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ نیکی کی اصل چیز کو دریافت کرنے کی کوشش کرو. وہ اللہ پر سچا ایمان ہے، اس کے حضور میں پیشی کا احساس ہے، جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا ہے. اور یہ جواب دہی جس بنیاد پر ہونی ہے وہ تمہارے اخلاقی وجود کی پاکیزگی ہے. یہ اخلاقی وجود جتنا پاکیز، جس کو قرآن نے کہا نا عمل صالح، یعنی ایسا عمل، تم سے ایسا عمل صادر ہونا چاہیے جو تمہیں بھی درست رکھے، جو تمہارے ماحول کو بھی درست رکھے، جو تمہارے معاشرے کو بھی دستور رکھے. یہ عمل صالح بعض اوقات چیزیں جب ایک اصطلاح بن جاتی ہیں تو لوگ اس کے مفہوم اور معنی پر غور نہیں کرتے. بڑی خوبصورت تعبیر ہے. یعنی ایک عمل وہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذات میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے، آپ کے گھر میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے، آپ کے معاشرے میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے،
اور ایک عمل وہ ہے کہ جو آپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ صلاح کا باعث بنتا ہے، ہر جگہ فلاح کا باعث بنتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ظاہر ہے وہ وہی عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے اخلاقی وجود کی معرفت حاصل کرے اور اس کو دریافت کر لے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میرا اصلی شرف کیا ہے۔ میں ایک اخلاقی وجود ہوں، میں اپنی پاکیزگی کو اس مقام تک پہنچاؤں گا جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے تو میں انسانیت کے شرف سے امتیاز حاصل کروں گا، نہیں پہنچاؤں گا تو پھر میرے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم یہی تو فرمایا کہ اگر قرآن کو پکڑے رکھو گے اور اس کو اپنی تمام چیزوں کا محور و مرکز بناؤ گے، جس کو میں ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں کہ اس امت کے زوال میں جو بہت بڑی چیز شامل ہوئی وہ یہ کہ اس نے قرآن کو نہ اپنے علم کا محور و مرکز بنایا ہے، نہ اپنے عمل کا محور و مرکز بنایا ہے۔ یعنی علم میں آپ مذہبی مدرسوں میں چلے جائیے، دینی تعلیم میں چلے جائیے، آپ علم کلام فقہ کے مباحث کو دیکھ لیجئے، قرآن کو محور بنا کر دین کو سمجھنا جس طرح کہ قرآن چاہتا ہے کہ ایسا ہو، وہ ہمارے علم سے نکل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر فضائل کی داستانیں ہیں، پھر قصے ہیں، پھر کہانیاں ہیں، پھر اسی نوعیت کی چیزیں ہیں، فروع کی بحثیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نہ زندگی سے کوئی تعلق ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تو وہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ خدا کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا۔ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے، میں کم نہیں تول سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، میں بددیانتی نہیں کر سکتا، میں کسی آدمی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت آپ کے اندر چیز حقیقی معنوں میں پیدا ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ جئیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ دین کے اندر وہ چیزیں جن کا تعلق رسوم سے، سوسائٹی کے نظم سے یا کچھ علامتی حقیقتوں کی یاد دہانی سے ہے، ان کو اصل بنا لیا جائے اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا جائے۔ تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے۔ اب بھی قرآن ہی حقیقت میں اگر محور و مرکز بن جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کے معاملے میں آپ کے پاس ایک ایسی میزان آ جائے گی جس پر آپ ہر چیز کو پرکھ کے دیکھ سکیں۔ آپ 2 لمحوں میں اگر تعصبات سے اپنے آپ کو اٹھا لیں تو فیصلہ کر لیں گے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ آپ ما بعد طبیعات کی ان بحثوں سے نکل جائیں گے جو ہمارے ہاں لوگوں کی بڑی دلچسپی کا باعث بنی اور بڑی بڑی ذہین شخصیتوں نے اپنے آپ کو ان کی نظر کر دیا، اور آپ کا سارا رجحان پھر یعنی جب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ خدا کیا ہے، خدا کی معرفت کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہے، خدا کے حضور میں جواب دہی کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا تو آپ فلسفے اور علم کلام کی ان بحثوں سے نکل کر صحیح شرح پر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کی ساری توجہ طبعی علوم پر اور اس زندگی کو سنوارنے پر ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ سائنسی حقیقتوں کی طرف رجوع کریں گے اور ہام سے نکل جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید پیدا کر دیتا ہے جب اس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اس خدا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کو پکڑو گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، اور وہ نتائج یہ ہیں: کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ اسی طریقے سے اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو، تم صحیح راستے پر رہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اب مسلمان ایک جمعیت بن چکے ہیں، ان کا ایک باقاعدہ نظم قائم ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت یثرب میں اپنی ایک قبائلی نوعیتی کی صحیح حکومت قائم کر چکے ہیں، یعنی معاشرہ منظم ہو گیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے نا کہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں انفرادی طور پر کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کے پاس کوئی خطہ ارض بھی موجود نہیں ہے، دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، تو وہاں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس وقت ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، مسلمان ایک جمعیت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اب تمہاری یہ صورت ہو گئی ہے۔ پیچھے پہلے تمہید باندھی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، قرآن مجید کو اپنا محور و مرکز بناؤ، اپنی جمعیت کو پارا پارا نہ ہونے دو۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے، تمہیں دشمنی سے نکال دیا ہے۔ اللہ نے یہ بات تم پر واضح کر دی، اب اس پر قائم رکھنا، یعنی اس صورتحال پر قائم رکھنا، یہ تمہاری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سوسائٹی کو بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکپن بچپن کے مراحل سے گزرتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، بہت سے انحرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو سوسائٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک جگہ جمود کے ساتھ کھڑی رہے۔ اس لیے سوسائٹی کے بارے میں یہ بات اب طے ہے کہ اس کے اندر جس طرح فرد کو اپنی انفرادی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، اسی طرح سوسائٹی کی کچھ اجتماعی ذمہ داریاں بھی۔ جس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین یہ کہیں کہ ہم نے بچے کو پیدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کھلا پلا رہے ہیں،
اس کی تہذیب نفس، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کی ہم پر ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ حیوانوں کا جنگل بن جائے گا، یعنی اس کے اندر پھر ایسے بچے پیدا ہوں گے کہ جو سوسائٹی کی روایات سے بالکل ناآشنا ہوں گے، جو کسی قاعدے ضابطے میں زندگی بسر نہیں کرنا چاہیں گے، جن کو کسی گھر کے ماحول نے تہذیب اور تمدن کے بنیادی حقائق سے واقف نہیں کیا ہوگا، جن کے اندر تہذیب اور شائستگی کوئی روایت منتقل نہیں ہوئی ہوگی۔ انسان کا جو سرمایہ ہے وہ ان کو میراث میں ملا ہی نہیں ہوگا اور اس کے بغیر وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جب سوسائٹی تنظیم کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک نظم قائم کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت بھی پوری انسانیت کا اس پر اجماع ہے کہ انسانوں کو ایک بے رائی کے گلے کے طور پر نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر خیر و شر دونوں کا تصادم رہتا ہے، ہر وقت اس کا امکان ہوتا ہے کہ برے لوگ سوسائٹی کے اندر ڈاکہ، چوری، زنا، قتل، تخریب، تحریب اس طرح کے جرائم کو فروغ دیں گے، فساد پیدا کر دیں گے۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک نظم قائم کر دیا جاتا ہے۔ وہ قبیلے کی سطح پر قائم ہوتا تھا، پھر اب اسٹیٹ کی صورت میں قائم ہوتا ہے۔ ریاست یہی کرتی ہے، یعنی ریاست میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پورا کا پورا نظم آپ وجود میں لے آتے ہیں۔ اس کے اندر 3 ادارے آپ جانتے ہیں کہ بڑے بنیادی ادارے ہوتے ہیں۔ عدلیہ کا ادارہ، یعنی ظاہر ہے کہ کوئی ایک آپ جزا و سزا کا نظام قائم کرتے ہیں۔ خدا نے جزا و سزا کا وہ نظام قیامت پہ برپا کر رکھا ہے، تو اسی کی ایک فرع کے طور پر یہاں پر بھی آپ انسانوں کی تنظیم کرتے ہیں تو جزا و سزا کا نظام قائم کرتے ہیں، جس کو آپ عدالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کچھ قاعدے سوسائٹی نے بنا دیے ہیں، جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو آپ سزا دیتے ہیں، اور جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تو عدالت یا عدلیہ یا انصاف کا نظام یا جزا و سزا کا نظام یہ انسانی سوسائٹی کی ناگزیر ضرورت ہے، ہر سوسائٹی کے اندر قائم ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے آج کے زمانے کی اصطلاح مستعارن پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا محکمہ وجود میں لے آتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ بھلائی کی چیزوں کو فروغ ملنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی برائی حدود سے تجاوز کر رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ جو محکمہ ہے یہ دنیا کے اندر سارے انسانوں کا، یعنی کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں، کوئی ایسا نظام نہیں، قدیم قبائلی نظام میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس کے لیے مقرر ہوتے تھے۔ قوموں کی سرکشی کو روکنا ناگزیر ہو جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی قوم، ہم نے اگر ایک اپنا قومی نظم قائم کر لیا ہے یا ایک جگہ اپنے لیے ایک منظم صورت پیدا کر لی ہے، تو انسانوں کی سرکشی انفرادی نہیں ہوتی، قوموں کی قومیں سرکش ہو جاتی ہیں، تو آپ اس کے لیے اپنی فوج کا ایک محکمہ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو نظم ہے یہ بالکل انسانی فطرت کا ظہور ہے۔ یہ مذہب کی تعلیم نہ ہوتی تب بھی انسان قائم کرتا ہے، یعنی ہر معاشرے کے اندر اس کو مانا جاتا ہے۔ فلسفیانہ بحثیں اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نظم کے بغیر کسی معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کمیونزم نے اس کے بغیر خواب دیکھا، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ انسان کی فطرت چونکہ ایسی ہے کہ اس کے اندر خیر و شر کی ایک کشمکش برپا کی گئی ہے، خیر اور شر دونوں کا الہام کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ ناگزیر ہے۔ تو وہاں معاشرہ منظم ہو رہا تھا۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ قرآن مجید میں اب وہ موقع آ گیا کہ جس میں معاشرے کی تنظیم ہو گئی ہے، یثرب میں ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی ہے۔ ان مسلمانوں کو کچھ بنیادی ہدایات دینے کے بعد یہ کہا کہ اب اس پر سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے ایک نظم کی ضرورت ہوگی، اور اس نظم میں وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّہ، چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں۔ کس کام کے لیے مقرر ہوں؟ یدعون الی الخیر، یہ سوسائٹی کو خیر کی دعوت دے۔ دیکھیے دوسرا لفظ استعمال کیا، نیکی کے لیے خیر کا لفظ، وہ چیزیں جو انسانی بھلائی کی چیزیں ہیں ان کی دعوت دیں۔ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے باتوں کا حکم دیں، اچھے باتوں کی ترغیب دیں، اچھے باتوں کی تلقین کریں۔ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور بری باتوں سے روکیں۔ یعنی وہ چیزیں جو انسانیت کے ہیں، یہ دونوں لفظ بڑے اہم ہیں۔ معروف کا مطلب ہے وہ باتیں جو سب انسانوں کے درمیان مانی ہوئی ہیں کہ وہ اچھی باتیں ہیں، اور منکر کا مطلب ہے وہ باتیں جو سب انسانوں کے مابین مانی ہوئی ہیں کہ وہ بری باتیں ہیں۔ فرمایا وہ یہ کریں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ اہتمام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یہ مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کریں۔ ہمارے جدید زمانے میں جو پولیس کا محکمہ ہے
اگر اس کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں اور مسلمانوں کے معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ اس کام کے لیے قائم کیا جاتا ہے. یعنی اصلاً اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ نظم کو قائم رکھے، معروفات کو پھیلائے، وہ سوسائٹی کے اندر خیر کو فروغ دے، وہ جرائم کو نہ پنپنے دے. اس طرح اس کے لیے دو اہتمام مسلمانوں نے اپنے معاشرے میں کی. ایک تو یہی ہے جو دنیا بھر میں کیا جاتا ہے، لیکن پولیس کا محکمہ اب زیادہ تر خاص ہو گیا ہے قابل دست اندازی پولیس جرائم کے لیے، کگنیزیبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے. جو عمومی تعلیم تلقین ہے اس کے لیے مسلمانوں کے ہاں مسجد کا نظم قائم کیا گیا. یعنی ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی تربیت گاہ، ایک ایسی عبادت گاہ بنا دی گئی کہ جس میں یہ قانون قائم کیا گیا کہ ہر جمعے کے دن مسلمانوں کا سربراہ آئے گا یا اس کا نمائندہ آئے گا اور وہ آ کر لوگوں کے سامنے جواب دہ بھی ہوگا اور وہ تلقین و نصیحت بھی کرے گا ان کو. یعنی یہ جو آیت ہے اس کے تحت دو ادارے وجود پذیر ہوئے، ایک پولیس کا ادارہ اور دوسرا مسجد کا نظم، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں فرقہ بندیوں کی نظر ہو گیا. اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ان پر ہم ذرا تفصیل سے اگلی نشست میں گفتگو کریں گے کیونکہ یہ اہم آیت ہے. پھر اس کو سمجھنے میں بھی لوگوں نے غلطی کھائی ہے، اس کے معنی اور مدعا کے بارے میں بھی بعض غلطیاں ہوئی ہیں، ان پر بھی تنبیہ ضروری ہے. تو ان چیزوں کا میں کچھ تفصیل سے ذکر کروں گا. اس وقت ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور اب ایک نظر اس کے ترجمے پر ڈالتے ہیں. ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو تم ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. اس پر متنبہ رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. لہٰذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. اور یاد رکھو کہ تم آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا. اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں. تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر